بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 7 7واں سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ، لین، وقف کرنے کا طریقہ، ساکن، قلقلہ، غنہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور تمام تجویدی جو قوانین اور اصول و ضوابط آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ آپ اپنے 24 گھنٹے میں سے صرف 5 سے 7 منٹ نکال کر قرآن کو صحیح طرح سے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زبر غین لغ، واو دو زبر ون، لغون۔ دیکھیں، یہ لام کو ہم غین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ غین ساکن ہے، اور جو حرف ساکن ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، تو اس وجہ سے ہم لام کو غین کے ساتھ ملائیں گے۔ اور آگے واو ہے، واو کے اوپر تنوین ہے۔ تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہا جاتا ہے۔ جس لفظ کے اوپر بھی تنوین آ جاتا ہے تقریباً اس لفظ پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ مینس کہ ناک میں آواز لے کر جانی ہوتی ہے، جیسے کہ یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں لغون، ناک میں آواز جائے گی، اسے غنہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں، یعنی سانس توڑنا چاہیں، اور اگر ہمارا سانس یہیں رک رہا ہے تو اس میں ہم وقف کریں گے، اور وقف کا جو اصول ہے وہ یہ ہے یہاں پر کہ اگر دو زبر آگے الف آ جائیں تو وقف کی حالت میں ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا، یہ اصول ہے۔ اور اس طرح کے الفاظ قرآن کے اندر بکثرت استعمال ہوتے ہیں کہ جس کے آخر میں دو زبر اور آگے الف ہوتا ہے اور وہاں پر وقف ہوتا ہے، تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا وقف کی حالت میں۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے لغوا۔ جیسے ہی ہم اس کو ایک زبر اور الف پڑھیں گے، اس صورت میں پھر یہ الف جو واو کے آگے آخری الف ہے، یہ الف مدہ کہلائے گا۔ الف مدہ ویسے حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ ایسا الف کہ جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے۔ جب ہم وقف کریں گے تو صاف ظاہر ہے واو کے اوپر ایک زبر بچے گی، جب ایک زبر بچے گی تو یہ الف مدہ کہلائے گا، اور الف مدہ کو ہم لمبا کریں گے، تو اس وجہ سے ہم واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے لغوا۔ میم زیر سین مس، کاف دو پیش کن، مسکن۔ میم کو سین کے ساتھ ملائیں گے، یہ ساکن ہے، خود بخود نہیں پڑھا جا سکتا اس کو۔ آگے کاف ہے، کاف کے اوپر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش ہے یہاں پر، تو غنہ کریں گے، ناک میں آواز جائے گی، مسکن۔ اب آخر میں ہم نے وقف کرنا ہے، کاف کے اوپر یہ آخری حرف ہے اس لفظ کا، تو ہم اس کو ساکن کریں گے۔ جب زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کسی لفظ کے آخر میں آ جائے اور وقف کرنا ہو، تو اس صورت میں اصول یہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیں۔ ساکن سے مراد جس طرح یہ سین کے اوپر جزم ہے، اسی طرح کاف کے اوپر بھی جزم لگا دیں گے۔ جیسے ہی ہم کسی حرف کو ساکن کریں گے، اس پر پہلے سے موجود زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش جو بھی حرکت اس کے اوپر نیچے ہے، وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ساکن حروف جو ہوتا ہے اس پر کوئی حرکت نہیں آ سکتی۔ جیسے یہ سین ہے، دیکھیں ساکن ہے، اوپر نیچے کوئی اور حرکت زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا، جیسے ہی ہم اس کو ساکن کریں گے تو لفظ وقف کی حالت میں ہم اس کو پڑھیں گے مسک، مسک۔ نون زبر خا نخ، لام دو زبر لن، نخلن۔ یہاں پر دیکھیں نون کو خا کے ساتھ ملائیں گے، آخر میں تنوین ہے، دو زبر ہے، ہم اس کو غنہ کریں گے، نخلن۔ آگے الف ہے، وقف کرنا چاہیں تو یہی والا اصول جو یہاں پر بتایا تھا کہ اگر دو زبر آگے الف آ جائے تو ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا، اور الف مدہ ہوگا نخلا، جو کہ قرآن کے اندر بھی اس طرح وقف کی حالت میں ہم پڑھتے ہیں نخلا۔ نون زبر شین نش، قا دو زبر قن، نشطن۔ نون کو شین کے ساتھ قا پر غنہ کریں گے، قا موٹا بھی ہے، اس کو پر غنہ بھی کرنا ہے، ناک میں آواز بھی جانی ہے۔ وقف کریں گے تو ایک زبر اور آگے الف پڑھا جائے گا نشطا۔ آخری لفظ اس لائن کا نون زبر فا نف، سین دو زیر سین، نف سین۔ نون کو سین کے ساتھ
نون کو فا کے ساتھ، اور سین پر تنوین، 2 زیر ہے غنہ کریں گے، نفسن وقف کریں گے تو سین کو ساکن کریں گے۔ جیسے سین کو ساکن کریں گے تو یہ 2 زیر اس کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اصول پیچھے آ چکا ہے کہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس پر زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آ سکتے، کوئی بھی حرکت اس کے اوپر نیچے نہیں آ سکتی۔ تو جیسے ہی ہم اس کو ساکن کریں گے وقف کے لیے تو یہ 2 زیر اس کی ختم ہو جائے گی، تو ہم وقف میں پڑھیں گے نفس نفس۔ تو یہ تھے چند اصول و ضوابط۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی ان اصول و ضوابط کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔